ہم بھی کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جیب میں پیسے ڈالتے ہیں، اب جوں پیسے ختم ہوتے ہیں ہم پریشانی ہوتی ہے، ٹینکی بھرواتے ہیں، جوں تیل ختم ہوتا جاتا ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، آپ موبائل میں لوڈ کرتے ہیں، جوں بیلنس کم ہوتا جاتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی کے معاملے میں ہم عجیب لوگ ہیں، اب وقت ختم ہو رہا ہے، سال ختم ہو رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب سال 2021 گزر گیا، ہمیں کتنی پریشانی ہوئی کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، یعنی عمر ہماری کم ہو رہی ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے، جیسے ہم دنیا کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، ہماری مال کم ہو رہا ہے، ہمارا سرمایہ کم ہو رہا ہے، ہمارے لوڈ کم ہو رہا ہے، ایسے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ حالانکہ یہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، پھر والعصر والنجم اذا ہوا، یہ سارے کے سارے وقت کو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یہ ساری چیزیں وقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب وہ وقت قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے، اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اب پچھلا سال گزر گیا، ہم نے کتنی فرما برداری کی، کتنی نافرمانی کی، کتنے اللہ کے احکامات توڑے، اب یہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم کسی اور ہی ڈگر پہ چال پڑتے ہیں۔ ہم کیسے ایک پاگل پن کی انتہا ہے کہ نئے سال کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور غم ہونے 1 سال کم ہونے کا غم ہی کوئی نہیں ہے۔ افسوس یہ کرنا چاہیے تھا کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مفتو قومیں ہیں، ہمارے اوپر غیروں نے حکومت کی ہے اور ہمیشہ مفتو قومیں غیر قوموں کا اثر لے کر چلتی ہیں۔ وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں گے، وہ ننگے ہو جائیں گے تو یہ بھی ننگے ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلے 100 سال سے ہمارے اوپر حکومت رہی، یہاں پہ انگریزوں نے حکومت کی، مغرب کا قبضہ رہا، تو مغرب کی تہذیب حاوی ہے، وہ تو ویسے ہی آخرت سے ناآشنا لوگ ہیں، اور ہم لوگ اچھے خاصے اپنے آپ کو کلمے والا کہہ کے بھی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی ہم انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا وہ جو دین ہے اس کو ہم نے پڑھا نہیں، علم کو پڑھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، جو چیز وہاں سے آتی ہے ہم اس کو من و عن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ ایک ہمارا جو سال زندگی کا گزر گیا، وہ کیا کہتے ہیں، دیوار حیات کی ایک اور اینٹ گر گئی، کیسے نادان ہے کہ نیا سال مبارک کہہ رہے ہیں والی بات ہے کہ ہمیں تو اس بارے میں پریشان ہونا چاہیے تھا، فکر مند ہونا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا کیا اور میں نے 1 سال میں کیا اچیومنٹس ہیں میری۔ تو اس لیے یہ وقت جو ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور آئندہ سال کے لیے ایک عزم کرنا ہے کہ میں نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ جو کمیاں بیشیاں ہو گئی ہیں، جو مجھ سے کوئی ایسی نافرمانی ہوگی اس سال، نئے سال میں 2022 میں اس کو جو ہے نا وہ اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا۔ اور ایک جو عزم انسان کا ہوتا ہے وہ انسان کو چلاتا ہے۔ اگر ایک بندہ عزم کر لیتا ہے اور ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام خیر کا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے وہ خیر کا کام لیں گے، اور اگر وہ اس نسبت سے اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا تو وہ پریشان ہوگا۔ اس لیے یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نے ایرو غیروں کو نہیں دیکھنا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے امام زندگی رسول پاک علیہ الصلوۃ ہے۔ جس طرح 5 منٹ کا جو امام ہوتا ہے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو ہمارے نبی علیہ السلام جو ہے وہ امام زندگی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی علیہ السلام کی طرز پہ گزاریں گے تو پھر کامیاب ہے، اس کے علاوہ ناکامی ہے۔ اس لیے یہ پچھلے پہ افسوس ہو کہ یا اللہ وہ وقت جس طرح ہمیں گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری حفاظت فرما، اور آئندہ کے لیے انسان کے اندر یہ عزم ہو، ایک نیت ہو کہ میں نے آئندہ ساری زندگی، آئندہ سال، آئندہ جتنے بھی سال آئیں گے زندگی کے، کیونکہ زندگی تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ہم نے اس سرمایہ کو جس طرح ہم پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، گھروں میں عورتیں زیورات کی کتنی حفاظت کرتی ہیں، کتنا ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں، اور بینکس میں لگ کر رکھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اپنی زندگی کی بھی حفاظت کریں، وقت کی بھی حفاظت کریں، اپنا وقت بھی قیمتی بنائیں، اور پھر ساری
انسانیت کے لیے یعنی یہ فکر ہو کہ کیسے ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت پہ آ جائیں، اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ آج ہر طرف نافرمانیاں، ہر طرف یعنی وہ جو ہے ایک کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اپنے من کا پجاری بنا ہوا ہے، اپنے من کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنے من کو اپنا پجاری اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس نسبت سے اپنی سوچ کو اور اپروچ کو بہتر کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر گزارنے کی جو ہے کوشش کریں، تاکہ ہماری ساری زندگی، یہ جو زندگی ہے ایک بہت بڑے یعنی جو آنے والی زندگی کا ایک وہ بنیاد ہے، جو بنیاد اگر ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ آخرت کے سارے معاملات بھی ٹھیک